وہ مسجد کو اندر سے دیکھنے کی نیت سے آئی تھی بس، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکی تھی۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ یہ اچانک ہی ہوا تھا کہ صبح سے اب تک وہ حشاش بشاش رہی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے مسجد کے اندر قدم رکھا تھا، اس کی ساری تنہائی اور پوری تکلیف اس پر آشکار ہو گئی تھی۔ اس کا دل پگھلنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ پیشانی کے بل گر جائے، رو دے، خود کو کھو دے، کہو اللہ، فرشتے نے کہا تھا۔ وہ چونک گئی، چلتے چلتے رک گئی۔ اللہ، اسے یہ نام اجنبی لگا تھا، کیونکہ اس نام سے اس کی کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نام کو پکارنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ نام سے جان کر بھی نہیں جانتی تھی کہ اللہ کون ہے۔ نام سن کر، کہہ کر بھی وہ اس نام سے اجنبی رہی تھی۔ مانے بغیر یا جانے بغیر اللہ پکارنا ایسے ہی ہے جیسے کسی سبق کا رٹا لگانا۔ ٹھیک ہے، اللہ رٹے پر بھی نمبر دے دیتا ہے، لیکن جس نے تیاری کی ہو، جان لگا دی ہو، دل لٹا دیا ہو، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ اتنی بار کہو کہ تمہیں اس کے سوا سب لفظ بھول جائیں، سارا جہاں بھول جائے، یاد رہے تو بس یہ لفظ اللہ۔ خدا رحمان ہے اور یہ لفظ شفا۔ دل کا دکھی، جان کا روگی، نفس سے عاجز، درد سے بلبلاتا، کسی بھی بیماری سے بیمار، کوئی بھی، کیسا بھی، صرف اس ایک لفظ کا ورد کرتا رہے تو شفا پائے گا۔ شفا کے نام پر وہ کانپ اٹھی تھی، دیوار کا سہارا لے کر ہانپنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں تیز تیز چلنے لگی تھی۔ سارا جہاں دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو ستون سے سر ٹکا کر بیٹھتے ہوئے پایا، آنکھوں کو بے تحاشا بھیگتے اور دل و جان کو صرف ایک نام کا ورد کرتے، اللہ۔ وہ اپنا نام تک بھول گئی تھی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو خود میں نہیں پایا تھا۔ وہ سب سنتا ہے، لیکن اس سے خاص طور پر سنتا ہے جو صرف اسے پکارتا ہے۔ وہ سب کے پاس ہے، لیکن اس کے پاس خاص طور پر ہے جو اس کی تلاش میں ہے۔ وہ سب کو دے رہا ہے، لیکن اسے خاص دے رہا ہے جو پورے یقین سے مانگ رہا ہے۔ سب بیمار ہیں اور سب پریشان حال ہیں۔ اس کا رحم سب کی تلاش میں ہے، لیکن یہ رحم اس پر خاص طور پر سایہ فگن ہے جو پر امید ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اس کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ یقین، صرف یقین۔ اللہ کو اپنے بندے سے صرف یہ یقین چاہیے۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ ٹریٹمنٹ کے 3 مہینے اس نے ہر طرح کے صبر کا مظاہرہ کیا تھا۔ دن کی روشنی کو اس نے اپنے آنسو نہیں دکھائے تھے۔ اب تک وہ ہمت باندھ کر بیٹھی رہی تھی۔ آج ہمت کی ساری پوٹلیاں اس نے یہاں کھول دی تھی۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا۔ رب اور بندے کا رشتہ یہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے۔ یہی باقی ہے، باقی سب فانی ہے۔ ساری دنیا اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں، اپنے دکھ بتائیں، روئیں، چلائیں، دہائیاں دیں، اطمینان نہیں ملے گا۔ ایک آنسو اپنے رب کے سامنے بہا دیں، اللہ کا کرم، فضل، رحم اور اطمینان سب ہی تو مل جائے گا۔ وہ رات بھر مسجد میں ہی رہی تھی۔ فجر کے بعد مسجد سے نکلی تھی۔ سڑک پر دھیمی چال سے چلتے ہوئے وہ کسی ٹیکسی کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا تھا اور خود کو سنبھالتے سنبھالتے بھی وہ گر گئی تھی۔ ان 24 گھنٹوں میں وہ ڈاکٹرز کو ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتی رہی تھی۔ فون اس کے پاس تھا۔ ماما سے کچھ دیر پہلے اس کی بات ہوئی تھی۔ اس کا بی پی لو ہو رہا تھا، لیکن اس نے زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ سر چکرا رہا تھا۔ وہ سمجھی کہ زیادہ رونے کی وجہ سے ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، شاید نیند نہ لینے کی وجہ سے۔ یہ نیند کی ہی قسم تھی۔ دنیا کے ہجوم سے پرے وہ سڑک پر ڈھیر کی طرح پڑی تھی۔ اس کے اللہ کے گھر کے دروازے اس کے پیچھے ابھی بھی کھلے ہوئے تھے، ایسے ہی جیسے آسمان کے دروازے کھلے تھے۔
ایک طرف عبادت کے لیے جایا جاتا ہے اور دوسری طرف حساب و انعام کے لیے بلایا جاتا ہے۔ خدا کا گھر اور خدا کا آسمان، وہ ان دونوں کے درمیان تھی۔ وہ ان سب کے درمیان کھڑی تھی۔ تم جاؤ گی نہیں؟ ابھی نکلو گی یہاں سے؟ اسے ہاتھ نہیں لگایا گیا تھا، درخت کی شاخ سے دھکیلا گیا تھا کہ ابھی نکلو، دفع ہو جاؤ۔ والد جہاں کے تہاں کھڑے رہ گئے تھے۔ دبیسا نے گردن موڑ کر انہیں دیکھا، پھر اپنے پورے خاندان پر نظر دوڑائی۔ وہاں بچا ہی کون تھا جو اسے زندہ دکھائی دیتا؟ ایک بار آپ نے مجھے اپنی قسم دی تھی، وہ چل کر باپ کے پاس آئی تھی۔ آج میں آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں، میری قسم ہے آپ کو والد، کبھی گھاٹیوں کی طرف مت آئیے گا۔ اس نے آخری بار باپ کا ہاتھ پکڑ کر آنکھوں سے لگانا چاہا اور لگا لیا۔ انہوں نے جھٹک کر اپنا ہاتھ اس سے الگ کیا۔ ایسے نہ کہو دبیسا، نہ میرا حال پوچھنے، نہ اپنا حال بتانے، نہ میری صورت دیکھنے، نہ اپنی صورت دکھانے۔ میں آپ کو اپنی قسم دیتی ہوں والد۔ والد کی طرف سے جو اشک رواں تھے، ہاتھ بڑھا کر اس نے آخری بار وہ آنسو بھی پونچھ ڈالے۔ آپ سن رہے ہیں والد؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ اب میں زندہ کیسے رہوں گا دبیسا؟ وہ بھی پوچھ رہے تھے۔ میرا غم مت کیجیے گا، اپنی بیٹی کو یاد رکھیے گا، لیکن دبیسا کو بھول جائیے گا۔ سمجھ لیں کل رات دبیسا مر گئی اور آج اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ اگر آپ میرے غم میں مر گئے تو میں خدا کے سامنے شرمندہ ہوں گی۔ کیا آپ مجھے شرمندہ کرنا چاہیں گے؟ تمہارا باپ نہ کارا اور نہ لائق ہے، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ اس وقت آپ بادشاہ بھی ہوتے، آپ کے اختیار میں کل جہاں کی طاقتیں بھی ہوتی، تب بھی آپ مجھے تکلیف سے نہیں بچا سکتے تھے۔ یہ بیماری صرف مجھے ہی نہیں ہوئی، اس بیماری پر آپ اکیلے ہی شرمندہ نہیں ہوئے۔ خدا نے میری دبیسا کے ساتھ ایسا کیوں؟ اس نے اپنی گیلی آنکھیں رگڑی۔ خدا، وہ کہہ کر کتنی ہی دیر تک خاموش رہی تھی۔ یہ سوال تو ابھی مجھے اس سے کرنا ہے۔ گھر میں پتھر گرنے لگے تھے کہ جلدی نکلو یہاں سے۔ والد غصے سے پاگل ہو گئے تھے۔ وہ گھر کی چیزیں اٹھا اٹھا کر شہر والوں پر پھینکنے لگے تھے۔ اس نے لپک کر والد کے ہاتھ پکڑ لیے اور انہیں باندھ دیا۔ پھر وہ انہیں اندر لے گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ ماں رو رو کر دیوانی ہو چکی تھی۔ وہ ایسے بھٹکتی پھرتی تھی جیسے بینائی کھو بیٹھی ہو۔ بہن بھائی ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ گھر کے دروازے کے باہر انسانوں کا ازدحام کھڑا تھا۔ سارا گھر اس نے دیکھے بغیر پار کر لیا تھا، لیکن جب وہ دہلیز پار کرنے لگی تو پلٹ کر ایک نظر اپنے گھر کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ پر سر ٹکا کر، گردن کو ذرا سا خم دے کر اس نے آخری نظارے کی چوری کی تھی۔ اس گھر میں اب وہ دوبارہ کبھی نہیں آ سکے گی۔ اس باپ، اس ماں سے وہ کبھی نہیں مل سکے گی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کا منہ نہیں چوم سکے گی۔ اس کی لعنت کے پتھر اس کے خاندان والوں کو نہ پڑیں، وہ ان سب کا نام تک بھول جائے گی۔ اپنے گناہوں کا کفارہ دینے وہ جا رہی تھی۔ اس کفارے میں وہ اپنے خاندان والوں کو شریک نہیں کرے گی۔ وہ باہر نکلی تو سب پیچھے ہٹنے لگے۔ جو ایک بار ماں کے بدبخت کہنے پر رو دی تھی، وہ لوگوں کی بدبختی بھری گالیاں سن کر بھی خاموش تھی۔ اس کی سہیلیاں دور چوباروں پر کھڑی تھیں۔ ان کی ماؤں نے ان کے ہاتھ سختی سے پکڑ رکھے تھے کہ وہ دبیسا سے لپٹ نہ جائیں۔ پھر انہوں نے اپنی بیٹیوں کے چہروں پر چادریں کھینچ دیں۔ سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ ابھی تک بس اسی نے توبہ نہیں کی تھی۔ وہ شہر کے دروازے سے باہر آ گئی تھی۔ گھاٹیوں کی طرف آتے ہوئے اسے پشت پر پہلا پتھر پڑا تھا۔ وہ پلٹی تو دوسرا پتھر عین پیشانی پر پڑا تھا۔ تیسرے کا کونا آنکھ میں لگا تھا۔ چوتھے پتھر سے اس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ خرطوم اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ مٹھیوں میں پتھر بھر کر کھڑا تھا اور تاک تاک کر اس کی طرف اچھال رہا تھا۔ دبیسا چڑیل، میں نے کہا تھا نا کوڑی ہوگی تو میں تجھے پتھر ماروں گا۔ ناک پر ہاتھ رکھ کر وہ خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ دور شہر کے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ والد شاید گھر کے اندر مر چکے ہوں گے۔ والدہ خود سمیت سب کی قبریں کھود رہی ہوگی۔ اسے پہلے پتھر پر اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی پیشانی پر پڑنے والے پتھر سے ہوئی تھی۔ وہ پیٹھ پیچھے کیے وار کو سہ سکتی تھی۔ یہ سامنے کی دھتکار، یہ اس سے سہی نہیں گئی تھی۔
وہ چلتی ہوئی خرطوم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ خرطوم کی گردن اکڑی رہی اور آنکھوں سے تندی جھلکتی رہی۔ اب وہ اس سے خوف زدہ نہیں تھا۔ کوڑ ایسے بدبخت بیماری تھی کہ انسان کی حیثیت غلاظت سے بھی بدتر ہو گئی تھی۔ اس پر تھوکا جاتا تھا، اس سے ڈرا نہیں جاتا تھا۔ تم نے مجھے پتھر مارا، مجھے برا نہیں لگا۔ برا تب لگا تھا جب تم نے ضعیفہ کو مارا تھا۔ آج کسی اور کو برا لگا ہوگا، اور جسے لگا ہوگا وہی تم میں سے بہترین ہوگا، وہی تو انسان ہوگا۔ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی، خرطوم کے پتھر اسے لگتے رہے تھے۔ اس کی آواز اس کا پیچھا کرتی رہی تھی۔ تم گھاٹیوں سے باہر نکلی تو میں تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا۔ دبیسا چڑیل، میں تجھے شہر کے اندر گھسنے نہیں دوں گا۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا ہی کرے گا، کیونکہ اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک کوڑ نے سارے شہر کو یہ اجازت دے دی تھی کہ وہ اسے پتھر ماریں، اس پر لعنتیں بھیجیں۔ ایک بیماری نے اسے اچھوت بنا دیا تھا۔ زمین اس کے لیے تنگ ہو چکی تھی، وہ زمین کی غلاظت ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کس گناہ کی، لیکن سزا کڑی ملی تھی۔ زمین والوں پر کبھی آسمان والے نے ظلم نہیں کیا، زمین والوں پر ہمیشہ زمین والوں نے ہی ظلم کیا ہے۔ والد نے قسم دی تھی اور وہ کبھی گھاٹیوں کی طرف نہیں آئی تھی۔ وہ اسے اس نامراد بیماری سے بچاتے رہے تھے اور وہ نامراد ہو کر اس بیماری میں گھر کر دوسرے کوڑیوں میں خود چل کر آ گئی تھی۔ انسان لاکھ تدبیریں کرتا ہے اور سب دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ جس وقت اس نے اس طرف جہاں وہ زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی اپنے قدم بڑھائے تو زمین نے جیسے اس کے پیر جکڑ لیے تھے۔ اس کی پشت پر سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ سمندر کیسا دل دہلا دینے والا تھا۔ اس سمندر پر پرندوں کے گول دائروں میں چکرا رہے تھے۔ ان کی آوازیں کان پھاڑ دینے والی، نفرت انگیز تھی۔ وہ ایک پتھر پر اپنے ہاتھ رکھ کر سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ جی چاہا پتھر سے سر ٹکرا کر خود کو ختم کر دے۔ ہوا سے اس کی چادر پھڑپھڑا رہی تھی۔ اس کا پرندہ اس کے سر پر چکرا رہا تھا۔ شاید اسے ابھی بھی اپنی دبیسا پر فخر تھا۔ زبانیں اسے گالیاں دینے لگی تھیں، لیکن وہ اس کے لیے ابھی بھی گنگنا رہا تھا۔ اجنبی زمین کا آسمانی پرندہ، وہ اپنے پر پھڑپڑا رہا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، ہولے ہولے سسک رہی تھی۔ اس کی پیشانی کا زخم اسے بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا۔ جسم میں در آنے والی بیماری اسے اتنی بری نہیں لگی تھی جتنے جسم پر پڑنے والے پتھر۔ نرم زبانوں کی انگارہ باتوں نے اسے راکھ کر دیا تھا۔ اسے گھنٹیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، اپنی طرف آتے بہت سے قدموں کی چاپ، سہارے کی لکڑیوں کی ٹھک ٹھک۔ وہ خوف سے سمٹ کر رہ گئی تھی۔ جن لوگوں کو دیکھ کر وہ اپنا راستہ بدل لیتی تھی، آج ان لوگوں کا اور اس کا راستہ ایک ہو چکا تھا۔ جن لوگوں کو دیکھ کر وہ ناک تک چادر کھینچ لیتی تھی، اب انہی لوگوں میں اسے آخری سانس تک رہنا تھا۔ وہ اپنا خاندان، اپنا باپ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ اب یہ لوگ اس کا خاندان بننے والے تھے۔ انہی کے ساتھ وہ اٹھے بیٹھے کھائے پیے گی۔ مرے گی تو یہی لوگ اس کا ماتم کریں گے، یہی اسے دفنائیں گے، اور یہی لوگ اسے یاد کرتے کرتے بھول بھی جائیں گے۔ والد شہر کے معززین میں سے تھے۔ اس کا گھر شہر کے چند بڑے گھروں میں سے ایک تھا۔ اب یہ گھاٹیاں اس کا گھر تھیں، چوہوں کا مسکن اس کا بستر، غلاظت کے ڈھیر اس کی آزمائش، تنگ سرنگیں، تاریک غاریں، بدبودار گھاٹیاں اس کا پورا نصیب۔ گھنٹیوں کی آوازیں اور قدم کی چاپ سے اس سے ذرا دور تھم گئی تھیں۔ شاید ان لوگوں تک شہر کے لوگوں کا شور پہنچ چکا تھا، یا پھر ان کی بیماری زدہ کوڑ حصوں نے انہیں بتا دیا تھا کہ ایک اور بدبخت نامراد ہو کر ان کے ساتھ رہنے کے لیے آ چکا ہے۔ خوف دل پر حاوی تھا، سہم سے سانس تنگ تھی۔ پتھر کی ڈھلان پر جھک کر کھڑی وہ پتھر ہو چکی تھی۔ وہ ان سب کے غلیظ پیر دیکھ رہی تھی، بدبودار لبادے، زخم خوردہ کھالیں۔ یا خدایا! دبیسا! ضعیفہ نے جیسے اپنا سینہ پیٹ لیا تھا۔ اس پر بجلی گری تھی۔ اس نے سر اٹھایا، آگے پیچھے کھڑے کوڑیوں کو دیکھا۔ ہاں دبیسا، لعنتی دبیسا! سر کو پتھر سے ٹکرا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ انہوں نے اسے نکال دیا تھا، وہ شہر سے نکل گئی۔ وہ اسے بھول گئے، وہ بھی انہیں بھول گئی۔ اس کا ذکر قصہ کہانی بن گیا۔
اس کا نام ناپاک کہلایا، اس کا انجام عبرتناک قرار پایا۔ یہ زمانہ، یہ لوگ، یہ وقت کی چال، یہ اوپر والے کا کھیل۔ وہ تاریک غار نما سرنگ میں ضعیفہ کے ٹھکانے میں پڑی رہتی تھی۔ ساری دنیا اس کے لیے خاک ہو چکی تھی۔ اس نے خدا سے یہ سوال بھی نہیں پوچھا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے شہر اور آس پاس کے شہروں کے کوڑی انہی گھاٹیوں میں رہتے تھے۔ یہ کوڑیوں کا چھوٹا سا شہر تھا۔ اگر کہا جائے کہ زندہ، تو ہاں، وہ یہیں زندہ رہتے تھے۔ زندگی پر تو تندرست انسانوں کو حق تھا، اور وہ کوڑی تھے، اس لیے موت پر اپنا پورا حق جما کر اس کے انتظار میں گھڑیاں وہ یہیں گنتے تھے۔ زندگی پر ان کا بس اتنا ہی حق بچا تھا کہ وہ بھیک مانگتے تھے، ایک لقمہ کھا لیتے تھے۔ دوا تھی نہیں، شفا کے وہ حقدار نہیں تھے۔ بچی موت تو وہ اس نعمت کے انتظار میں آنکھیں بچھا کر رکھتے تھے۔ اس کے حسن کو گہن لگ چکا تھا۔ وہ مری نہیں تھی اور زندہ بھی نہیں رہی تھی۔ دن کی روشنی میں وہ اپنے جسم پر پڑنے والے داغ دیکھتی رہتی تھی، اپنا جسم، اپنے پاؤں، اپنے ہاتھ۔ پانی میں اپنا عکس دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی تھی۔ اس نے اپنے حسن پر کبھی غرور نہیں کیا تھا، پھر بھی اس کا حسن خاک ہو رہا تھا۔ کوڑیوں کو عبادت کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بدبخت اور لعنتی تھے، خدا کی طرف سے دھتکارے ہوئے۔ وہ اپنی ناپاک زبان سے خدا کا نام نہیں لے سکتے تھے۔ وہ بھیک مانگتے تھے تو اپنے گناہ کے نام پر، جس کی وجہ سے انہیں کوڑ نصیب ہوا تھا، خدا کے نام پر نہیں۔ اگلے دن صبح والد پاگلوں کی طرح گھاٹیوں سے کچھ دور دبیسا میں نے تمہاری دی قسم نہیں توڑی دبیسا، میں گھاٹیوں سے بہت دور کھڑا ہوں۔ تم نے کہا تھا میں تمہاری صورت نہ دیکھوں۔ اپنے باپ کو اپنی آواز سنا دو دبیسا، تمہارا باپ مر جائے گا۔ اپنے باپ سے تو مل لو دبیسا۔ اسے وہاں دیکھ کر ہر آنکھ رو دی تھی۔ ضعیفہ کچھ زیادہ ہی آبدیدہ تھی۔ آج مل لیا تو وہ ہر روز یہاں آیا کریں گے، وہ یہیں رہ جائیں گے۔ لوگوں کے طعنے ان کا سینہ چھلنی کرتے ہوں گے۔ میرا گناہ ان کی سزا بن چکا ہے۔ گھاٹیوں کو میں نے ان کے لیے جہنم نہیں بننے دوں گی، اس نے گیلی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا تھا۔ والد کی آواز کی گونج اسے تکلیف دے رہی تھی۔ دنیا جہاں کے پہاڑ اس نے اپنے سینے پر رکھ لیے تھے۔ باپ کی آواز کا کانٹا وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ وہ سرنگ میں اتنی دور چلی گئی تھی کہ اسے والد کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی تھی۔ دبیسا نے کہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ یہاں آئے تو وہ سمندر میں کود کر اپنی جان دے دے گی۔ ضعیفہ نے دبیسا کا پیغام والد تک پہنچا دیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ اپنی زبان کی ایسی پکی ہے کہ آپ کے قدموں کی چاپ بھی سنائی دی تو وہ کود جائے گی۔ میری جان لے لی اس نے، اب اپنی جان لے کر کیا کرے گی؟ والد زیر لب بڑبڑائے۔ انہوں نے آس پاس پڑے پتھر چننا شروع کر دیے تھے کہ اگر ان کی دبیسا یہاں سے گزرے اور کوئی اسے پتھر مارنا چاہے تو کسی کو اسے مارنے کے لیے پتھر نہ ملے۔ انہوں نے زیر لب دبیسا کی تکرار شروع کر دی تھی۔ نہ کرتے تو سانس کیسے لیتے؟ دیکھو تمہارا پرندہ آیا ہے۔ ضعیفہ نے دبیسا کو پرندے کی طرف متوجہ کرنا چاہا تھا۔ چادر کو منہ تک اوڑھ کر وہ پتھریلی زمین پر بچھی خشک گھاس پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں مردوں کی طرح اندر کو دھس چکی تھی۔ جسم کی کھال کا وہ حال ہو چکا تھا کہ اسے دیکھ کر گھن آتی تھی۔ تمہارا پرندہ تم سے ملنا چاہتا ہے، اس نے پھر کہا۔ تم ہر روز میرا سر کیوں کھاتی ہو؟ کیا اس جہنم میں بھی مجھے سکون نہیں ملے گا؟ سکون انسان کے اندر ہوتا ہے دبیسا۔ اگر اسے اندر سے سکون نہ ملے تو کہیں سے نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، ہم پر خدا کی لعنت پڑ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود جیسے کوئی میرے اندر کہتا ہے کہ روئے زمین پر موجود سب انسانوں میں میں خدا کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ میری روح سے صدائیں اٹھتی ہیں کہ خدا ہم پر کسی بھی دوسرے انسان سے زیادہ مہربان ہے۔ دبیسا نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ خدا جو ہمیں کوڑ دے کر شفا دینا بھول گیا ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ چھوڑو، سر اٹھا کر اپنے پرندے کو دیکھو، کیسا خوبصورت اور جوشیلا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ تمہارا فرشتہ ہے، تمہیں خدا کا پیغام دینا چاہتا ہے۔ ہمارے پاس خوش ہونے کے کتنے محدود بہانے ہیں دبیسا۔ یہ پرندہ ہر روز تمہارے سر پر آ کر منڈلاتا ہے۔ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو سکتی کہ یہ تمہارا دیوانہ ہے؟
جہاں انسان ہمیں دیکھتے ہی پتھر مارنے لگتے ہیں، یہ تمہیں دیکھتے ہی دیوانہ وار اپنے پر پھڑپھڑانے لگتا ہے۔ تم تو ابھی بھی بہت خوش قسمت ہو، مجھے دیکھو، میرا سایہ پڑتے ہی حشرات تک بھاگ جاتے ہیں، کہا لگایا۔ اس نے سر اٹھا کر پرندے کو دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہی پرندہ ہے جس کے پیچھے وہ گھر سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ سب کہتے تھے کہ وہ دبیسا کا پرندہ ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ یہ میرا ہی پرندہ ہے؟ آج اس نے پوچھ ہی لیا تھا۔ جو جس کا ہوتا ہے وہ دکھائی دے جاتا ہے۔ جیسے یہ زمین ہماری نہیں ہے، لیکن ذرا سر اٹھا کر دیکھو، وہ آسمان ہمارا ہے۔ اپنی چیزیں اپنی طرف کھینچتی ہیں دبیسا، کیا تمہیں آسمان اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ دبیسا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کتنی ہی دیر تک وہ اوپر دیکھتی رہی تھی، پھر پرندہ اس کی نظر کی سمت پر جا کر اڑنے لگا تھا۔ کیا تمہیں آسمان اپنی طرف نہیں کھینچتا؟ پرندہ بھی یہی پوچھ رہا تھا۔ خدا اس بندے پر لعنت کیسے بھیج سکتا ہے جس کا وہ واحد خالق ہو؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ سوال سے ہی صحیح اس نے خدا سے کلام کرنا شروع کر دیا تھا۔ پرندے نے ہوا میں جوش سے ترچھی اڑان بھری۔ وہ خوش تھا۔ اس کے سر کے اوپر آسمان کے نیچے وہ سفید تھا، حضرت نوح کے بھیجے پرندے کی طرح، جو کشتی سے زندگی کی نوید لینے نکلا تھا اور چونچ میں سبزہ لیے بامراد واپس پلٹا تھا۔ اس کا پرندہ وہ بھی بامراد واپس پلٹنے والا تھا۔ دنیا کے ہر انسان کا پوری زمین پر پورا حق ہے، پورا حق تھا، لیکن ان جیسے بیماروں کا صرف اس تاریک نوکیلے بدبودار حصے پر حق تھا۔ رزق حلال پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا، کیونکہ انہیں کوئی کام کیوں دے گا؟ وہ ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ سکتے تھے۔ انہیں خیرات نہیں دی جائے گی، ان کی امداد نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے پھٹکارے گئے تھے۔ وہ بازار میں خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے، انہیں کوڑا کرکٹ میں سے چیزیں چننی پڑتی تھیں۔ وہ کسی صحت مند انسان کا راستہ نہیں کاٹیں گے، ہوا کے مخالف سمت چلیں گے، مخصوص کپڑے پہنیں گے، گھنٹیوں کا شور کیے بغیر نہیں چلیں گے، خدا پر اپنا حق نہیں جتائیں گے، اسے پکارنے کی جرات نہیں کریں گے۔ بدبخت! وہ ضعیف تھا اور بھوک سے مجبور ہو کر سرائے کی طرف گیا تھا۔ کوڑے کے ڈھیر سے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا، پتہ نہیں کیسے وہ ایک بچے سے ٹکرا گیا تھا۔ بچہ اس کے جسم کے نیچے دب گیا تھا۔ بچے کی چیخوں سے سارا شہر لرز اٹھا تھا۔ اسے بچے کی جان اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بچے سے دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک کوڑی ہی تو چاہتا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی اور کوڑی نہ ہو۔ جب وہ لوٹا تھا تو زخموں سے چور اور لہو لہان تھا۔ سب سے بری حالت اس کی آنکھ کی تھی، جو پتھر کی ضرب سے پھوڑ دی گئی تھی۔ ضبط کے سب سمندر پی چکنے کے باوجود وہ درد سے بلبلا رہا تھا۔ گھاٹیاں اس کی کراہوں سے گونج رہی تھیں۔ باقی سب چپکے چپکے اپنے آنسو صاف کر رہے تھے۔ دوا ان کے پاس کہاں ہوتی تھی؟ ان کے پاس تو دعا بھی نہیں رہی تھی۔ دبیسا اونچی گھاٹی پر بیٹھی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بوڑھے کا وویلا چپ چاپ سنتی رہی تھی۔ یہ تو ہر روز کا معمول تھا، کوئی نہ کوئی ایسے ہی بلبلاتا ہوا واپس آتا تھا۔ وہ تکلیف کے سمندر میں غرق تھے۔ ان کے پانیوں میں پتھر پڑتے ہی رہتے تھے۔ وہ کراہتے، روتے، بلبلاتے ہی رہتے تھے۔ بہت دیر بعد وہ نیچے اتری تھی۔ بوڑھے کی حالت دیکھ کر اس کے جسم سے جان نکل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ گھٹنوں کے بل پتھریلی زمین پر بوڑھے کے بستر کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ ایک گندی سی پٹی اس نے اپنی آنکھ پر لپیٹ لی تھی، لیکن خون تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ بیچارے کو کسی پل چین نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ پوری قوت سے چلائی تھی۔ وہ سب جانتی تھی کیا ہوا ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھ رہی تھی۔ تم اندھی تو نہیں ہو؟ نظر نہیں آ رہا کا؟ ضعیفہ کو اس کے چلانے پر غصہ آ گیا تھا۔ آپ نے وہی پتھر اٹھا کر ان کے سروں پر کیوں نہیں دے مارا؟ وہ بھڑک اٹھی تھی، غصے کی زیادتی سے کانپنے لگی تھی۔ سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بھلا ایسی بات بھی وہاں کوئی کرتا تھا؟ دوبارہ یہاں کوئی پتھر کھا کر واپس نہیں آئے گا، سن لے سب، اس نے ہاتھ اٹھا کر للکار کر کہا۔ پرندہ پوری شدت سے اپنے پر پھڑپھڑانے لگا تھا۔ زمانے گزر گئے تھے۔ پرانی دبیسا اب زندہ ہوئی تھی۔ پرندہ گھاٹیوں سے نکل کر شہر کی طرف جا رہا تھا۔ دبیسا نے پرندے کو شہر کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ وہ اس طرف نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ چکی تھی۔
پھر اس نے اپنے قدم بھی پرندے کے پیچھے پیچھے بڑھا دیے تھے۔ ضعیفہ اسے روکتی رہ گئی، لیکن وہ چادر کو سر پر کھینچ کر شہر کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ سارے شہر کو آگ لگا دے گی، پتھر مار مار کر ایک ایک کا سر پھوڑ دے گی۔ بوڑھے کو کس نے مارا ہے؟ وہ چلا کر پوچھ رہی تھی۔ سرائے سے آدمی باہر نکل آئے تھے۔ اس نے منہ تک چادر نہیں کھینچی ہوئی تھی، اس کی گھنٹیاں بھی غائب تھی۔ وہ ہوا کے رخ پر کھڑی تھی، سامنے۔ تمہارے باپ کی وجہ سے تمہارا لحاظ کیا جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم شہر میں دندناتی پھرو۔ ابھی بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی تمہاری؟ وہ سب اپنی ناک پر ہاتھ رکھ چکے تھے۔ میری عقل ٹھکانے آ چکی ہے، تمہارا ایمان ٹھکانے آنے والا ہے۔ میں اس انسان کا سر کچل کر رکھ دوں گی جس نے اس بوڑھے کی آنکھ پھوڑی ہے۔ میں کوڑی ہوں، اپنے منہ سے ایک ایک کو کاٹ کر اپنی طرح کا کوڑی کر دوں گی۔ پتھر مارنے والے تمہارے بچوں کی گردنوں میں دانت گاڑ دوں گی، خون پی جاؤں گی سب کا۔ یاد رکھنا، میرا نام یاد رکھنا، دبیسا۔ اس نے بڑھ کر ذرا دور کھڑے ایک بچے کا ہاتھ دبوچ لیا تھا۔ ہم نے رحم دلی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ اگر تم پتھر مارو گے تو ہم بھی ماریں گے۔ تم خدا کے پیارے ہو تو ہم بھی خدا کی طرف سے پھٹکارے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب ایسے ہے تو پھر یہ ایسے ہی ہوگا۔ اس نے منہ کھول کر بچے کا ہاتھ دانتوں سے کاٹنا چاہا تو اس کا باپ چلا اٹھا، بدبخت، میرے بچے کو چھوڑ دے۔ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ وہ ہنسی اور اس نے جھٹک کر بچے کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ دوبارہ یہاں سے پتھر آئے تو میں آگ لے کر آؤں گی، کوڑ کی آگ، جلا کر راکھ کر دوں گی۔ اپنی زبانیں انگارہ ہی رکھو لیکن ہاتھ باندھ لو، بھیک نہ دو اور ذلت بھی روک لو۔ رحم نہ کرو اور انسانیت کا کھوکھلا نقاب اوڑھ لو۔ مجھے جان سے مار دو لیکن یہ یاد رکھو، اب اگر کسی کوڑی پر ہاتھ اٹھا تو میں وہ ہاتھ کاٹ کر لے جاؤں گی۔ کتنے ہی لوگوں نے بھڑک کر اسے پتھر مارنے چاہے تھے، وہ اسے ڈرانا چاہتے تھے، لیکن وہ دبیسا تھی۔ اس کی آواز کی گونج ان کے دل دہلا رہی تھی۔ وہ واقعے میں ان کی گردنیں کاٹ لے گی، وہ ان کے سینوں سے دل نوچ لے گی۔ جیسے وہ بات کر رہی تھی، اس کی دہشت بتا رہی تھی، وہ ایک ایک کو کوڑی کر دے گی۔ میں خدا کا عذاب ہوں نا، اب اس عذاب میں تمہیں بھی حصے دار بناؤں گی، کہہ کر وہ شہر سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا دکھ اور غم کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ایک کوڑ، بس ایک بیماری، اور ساری دنیا شیطان بن گئی تھی۔ سارا جہاں جہنم بنا دیا گیا تھا۔ بیماری پر ان کا اختیار نہیں تھا اور رحم پر ان بے رحموں کا۔ وہ واپس آئی تو بوڑھے کے بستر کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ زخموں سے اتنا چور چور نہیں تھا جتنا اپنی بد نصیبی سے تھا۔ وہ خون کے آنسو رو رہا تھا۔ دبیسا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے وہ والد کا پکڑا کرتی تھی۔ اس کی محبت کے ایسے اظہار پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ آنسوؤں کا گولا دبیسا کے حلق میں پھنس گیا تھا، اور ٹھیک اسی وقت دبیسا کا پرندہ اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ دبیسا نے سر کو ذرا سا خم دے کر اسے دیکھا۔ اس نے اپنا پر لہرایا تو وہ دبیسا کے گیلے گال سے ٹکرایا۔ بے رحموں کی زمین پر رحم کا پرندہ، وہ دبیسا کو خدائی پیغام دینے جا رہا تھا۔ خدا ہمارا کیوں نہیں رہا؟ اس نے ہمیں چھوڑ کیوں دیا؟ یہ سوال اس نے آنے والے ہر دن خود سے کیا تھا، غار کے دہانے پر بیٹھ کر، سرنگ کی تاریکیوں میں بھٹک کر، سمندر کی ہوا کے تھپیڑے کھا کر، دھوپ کی تپش سہہ کر، رات کی تنہائی اور دن کی سختیاں جھیل کر۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، یہ سوال اس کے اندر چنگاری سے آگ بنتا جا رہا تھا۔ ساری دنیا نے اسے چھوڑ دیا لیکن خدا نے کیوں چھوڑا؟ دنیا سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا تھا، لیکن خدا تو اس کا تھا۔ دن کے پہر، رات کے پہر، اس نے اپنی پوری ہستی اس سوال میں ڈھال دی تھی۔ اسے کوڑ سے شفا نہ ملے لیکن اس سوال کا جواب مل جائے۔ جس خدا نے اسے اپنا بندہ بنایا، پھر اس نے اسے لعنتی کیوں بنا دیا؟ اسے پتھروں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ سر کے پیچھے زخم بن چکے تھے، نہ وہ عادت چھوڑ رہی تھی، نہ زخم مندمل ہو رہے تھے۔ ان کے زخم ویسے بھی مندمل نہیں ہوا کرتے تھے۔ اس دن بھی وہ ایک تنگ منہ والی غار کے کنارے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اس کا پرندہ اس کے شانے پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم بھی بالکل مجھ پر گئے ہو، ہر وقت آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، پر تم تو یہاں پتھروں سے سر جوڑ کر بیٹھی رہتی ہو، ضعیفہ نے مذاقاً کہا۔ اس نے انگلی سے اپنا سر ٹھوکا۔ یہاں سے میں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتی ہوں۔
تو پھر تمہارے پرندے کو بھی دبیسا کہاں جانا چاہیے؟ وہ ذرا سا چونکی۔ مجھے اس کے اشارے پسند ہیں، یہ اچھے راستے دکھاتا ہے۔ میرا خیال ہے اسے ہدا کہا جانا چاہیے۔ ہدا، اچھا نام ہے، راستہ دکھانے والا۔ واہ، تمہاری ذہانت لوٹ آئی ہے۔ وہ تلخی سے ہنس دی۔ ذہانت، عقل و شعور، جرأت، یہ سب خواب تھے جو میں نے کبھی دیکھے تھے۔ ہدا پھر اڑا تھا۔ دور آسمان پر پرندوں کے گول کسی ایک جگہ کی طرف کھنچے چلے آ رہے تھے۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ سارے آسمان پر چھا گئے تھے۔ ہدا بھی اسی طرف گیا تھا۔ جاؤ اپنے ہدا کے پیچھے، ضعیفہ نے ہنس کر کہا۔ نکل جاؤ اس کے ساتھ آوارہ گردی کرنے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شاید اس طرف کوئی جانور مر گیا تھا جس کے گرد پرندوں کے گول منڈلا رہے تھے۔ قدم قدم وہ اس طرف جا رہی تھی۔ پہلے وہ بلندی پر چڑھی، پھر ڈھلان اترنے لگی تھی۔ کچھ پرندے زمین پر اتر رہے تھے، کچھ ہوا میں دائروں میں چکرا رہے تھے۔ سارا واویلا نیچے ڈھلان پر مچا تھا۔ ہدا اسے دکھائی دے گیا تھا۔ وہ اس کی طرف لپکی تھی اور ڈھلان اترتے اترتے ایک دم سے قدم روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جس کی آنکھ پھوڑ دی گئی تھی وہ زندگی سے منہ موڑ کر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند چکا تھا۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر بوڑھے کے قریب آئی جو جیتے جی مر چکا تھا۔ اب وہ واقعی میں مر چکا تھا۔ بھلا ایک کوڑی کے مرنے پر پرندوں کی آمد کا کیا مقصد تھا؟ اتنا واویلا کس لیے؟ زمین جو اس کی سانسوں پر تنگ تھی اب اس کے مردہ وجود پر بھی تنگ رہے گی۔ چپ چاپ کھڑے وہ کتنی ہی دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے زخموں سے خون رستا رہا تھا، لیکن اب اس کے انہی زخموں سے سکون برس رہا تھا، ابدی سکون۔ دنیا میں اس وقت کہیں نہیں تھا تو وہ بوڑھے کے مردہ چہرے پر تھا۔ وہ اتنا خوش دکھائی دیتا تھا جتنا ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اس کی موت کی ایک ایک نشانی گواہی دے رہی تھی کہ اسے دنیا سے رہائی نہیں ملی، اسے خدا مل گیا ہے۔ کھڑے کھڑے دبیسا نے آس پاس نظر دوڑائی، اس روشنی پر جو بوڑھے کے مردہ وجود پر پڑ رہی تھی، اس زمین پر جو ابھی بھی دلدل نہیں بنی تھی، اس ہوا پر جو ایک زندہ کوڑی اور مردہ کوڑی پر ہمیشہ کی طرح مہربان تھی۔ اگر خدا انہیں چھوڑ چکا تھا تو اس نے ان کی ہوا کیوں نہیں چھین لی، ان کی روشنی؟ اگر وہ ایسے ہی بدبخت تھے تو ان کے بدبخت دل آسمان کی طرف کیوں کھنچتے تھے؟ اگر وہ ایسے ہی ناپاک تھے تو ان کے ناپاک دلوں سے خدا کا نام مٹ کیوں نہیں گیا تھا؟ شیطان پر جب لعنت بھیجی گئی تھی تو اسے توبہ کی توفیق سے خارج کر دیا گیا تھا۔ ان پر لعنت بھیجی گئی تھی تو بھی وہ گھٹنوں کے بل جھک کر بوڑھے کے قریب بیٹھ گئی، اس کا مردہ ہاتھ تھام لیا۔ اگر خدا نے واقعی میں ہمیں چھوڑ دیا ہے تو اس نے ہم کوڑیوں کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے رحم سے کیوں بھر دیا ہے؟ اس نے ہمیں ایک دوسرے کا سہارا کیوں بنا دیا ہے؟ ہماری ناپاک روحوں کو اس نے رحم کی پاکیزگی سے کیوں نوازا ہے؟ وہ سسکنے لگی تھی، بوڑھے کی موت پر نہیں، اپنے سوال کی زندگی پر۔ اس سے سب سوالوں کے جواب مل گئے تھے۔ زمین پر بچھی ہر شے، آسمان تک بلند ہر شے نے اسے جواب دے دیا تھا۔ خدا نے ہمیں نہیں چھوڑا، بلکہ اس نے ہمیں اپنے قریب کر لیا ہے۔ وہ بھاگ کر گھاٹیوں میں واپس آئی اور اس نے چلا کر کہا۔ وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر کھڑے اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ ہماری زبانیں ناپاک ہیں، نہ ہماری روحیں غلیظ ہیں، ہم لعنتی ہیں، نہ بدبختی ہمارا مقدر ہے۔ یہ ان انسانوں، اس نے شہر کی طرف اشارہ کیا، یہ ان انسانوں کی بنائی قصہ کہانیاں ہیں، یہ ان کی اور ہماری آزمائش ہے۔ وہ اپنی آزمائش میں نالائق رہے، ہم اپنی آزمائش میں صابر رہے۔ دیکھو سورج کو جو ہماری رات کو صبح میں بدلتا ہے، اس ہوا کو محسوس کرو جو ہمارے زخموں کو سہلاتی ہے، اور نیند، ہماری آنکھوں سے نیند جدا نہیں ہوئی۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت نیند۔ ہمارے نبیوں نے ہمیں سکھایا کہ اللہ کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی نیند ہے۔ خدا نے اس نعمت کو ہم سے جدا نہیں کیا، خدا نے ہم سے کچھ نہیں چھینا، جو کیا اس زمین کے انسانوں نے کیا، لیکن اس نے ہماری تندرستی چھین کر اسے بیماری میں بدل دیا۔ وہ بھاگ کر ضعیفہ کے پاس آئی تھی۔ یاد کرو، تم نے مجھے خدا کی مرضی زمین پر لانے کے لیے کہا تھا، پھر یہ بات تم خود ہی بھول گئی تھی۔
خدا کے حکم سے یہ بات تمہارے منہ سے نکلی تھی۔ یہ خدائی اشارہ ہے، یہ سب خدائی اشارے ہیں۔ اس آسمان کا خدا کل بھی ہمارا تھا اور آج بھی ہمارا ہے۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ وہی دبیسا بن چکی تھی جو والد کے ہاتھ باندھ دیا کرتی تھی اور جو والد کو نا امیدی سے ڈرایا کرتی تھی۔ آؤ سب مل کر اپنے رب کو پکاریں، کیونکہ وہ یہی چاہتا ہے۔ اپنی چاہت کے لیے اس نے ہمیں چنا ہے، ہمیں دنیا سے الگ کر کے، ہماری روحوں کو رحم سے بھر کر، ہمیں تکلیف سے گزار کر، ہمیں خاک سے نور کر کے، ہمیں بتر سے بلند کر کے، ہمیں کوڑ سے اپنے قریب کر کے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اسے پکاریں۔ ہمارے رب نے ہمیں چنا ہے، ہمیں اس کے انتخاب پر شکریہ ادا کرنا ہے۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اتنی خوش تھی کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوئی تھی۔ آؤ اسے ایسے پکاریں کہ اس کی مرضی ہمارے لیے معجزہ بن جائے، کوڑ کو شفا اور ہمیں ہمارا خدا مل جائے۔ امید یقین میں اور یقین معجزوں میں بدلتے ہیں ہدا، فرشتہ کہہ رہا تھا۔ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا؟ ہوش میں آنے کے بعد اس نے پہلا سوال کیا تھا۔ وہ ہاسپٹل جا چکی تھی۔ ہاسپٹل میں 3 دن کوما میں رہنے کے بعد ہوش میں آئی تھی۔ 3 ہفتے وہ اس اور اس زندگی کے درمیان رہی تھی، اور ایک دن اللہ سے قریب رہنے کے بعد وہ اس سے 10 قدم دور ہو چکی تھی۔ تکلیف ملتی ہے تو پہلا سوال کیوں ہوتا ہے؟ میں ہی کیوں؟ مجھ پر ہی کیوں؟ مصیبت آتی ہے تو قدم ایمان سے پیچھے کی طرف کھسکتا ہے، ہوتا ہے تو یقین بے یقینی میں بدل جاتا ہے۔ تم اتنی آسائشوں میں پیدا ہوئی، تمہیں دنیا جہاں کی نعمتیں راحتیں میسر رہیں، تم پوری طرح سے تندرست رہی، تب تم نے اللہ سے سوال کیا کہ اس نے تمہیں اتنا کچھ کس لیے دیا اور کیوں دیا؟ جو انسان ناشکری کرتا ہے، برا وہ نہیں ہے، برا وہ ہے جو کبھی شکر گزار ہی نہیں ہوا۔ عجیب وہ نہیں جس کے پاؤں میں کبھی کانٹا نہیں چبھا۔ عجیب وہ ہے جو 100 دن مخملی گھاس پر چلا اور ایک دن اسے کانٹا چبھ گیا اور اس نے 100 دن بھلا کر ایک اس دن کو یاد کر لیا، اس کانٹے کو اپنا روگ بنا لیا۔ کیا تکلیفیں زندگی کی قیمت ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اس کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ کیا راحتیں زندگی کی حقیقت ہیں؟ وہ بھی پوچھ رہا تھا۔ وہ شکایتی انداز سے فرشتے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا انسان تکلیف پر رو بھی نہیں سکتا؟ رونے اور واویلے میں فرق ہوتا ہے۔ میں کبھی مذہبی نہیں رہی۔ کیا یہ اس کی سزا ہے؟ کیا میں کافر اور گناہ گار ہوں؟ یہ اس سب کی سزا ہے؟ فرشتے نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے ایسی خوفناک بات کہاں سے سیکھی؟ وہ جھجکی تھی۔ مسجد میں کچھ لڑکیوں نے مجھے پہچان لیا تھا، ان کی باتیں میں نے سن لی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں بھٹکی ہوئی ہوں، میں کافر اور گناہ گار ہوں، اللہ نے مجھے میرے اعمال کی سزا دی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اگر بندہ اپنے رب کی طرف سیدھی طرح سے نہ آئے تو اسے تون و کرہن آنا پڑتا ہے، اور کینسر مجھے گھسیٹ کر خدا کے پاس لے آیا ہے۔ فرشتے نے ایک گہری سانس لی تھی۔ تون و کرہن، خوشی سے ورنہ زبردستی۔ اس دنیا کے انسان کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ جس کام کا اسے اختیار ہی نہیں دیا گیا، یہ اسی کام کو کرتا ہے۔ دوسروں کے اعمال کا حاصل جمع نکال کر انہیں ان کا انجام بتانے کا، وہ جنتی ہیں یا جہنمی انہیں یاد دلاتے رہنے کا۔ جن لوگوں نے دبیسا کو پتھر مارے، اسے لعنتی اور سیاہ کار کہا، ان لوگوں کی نسلیں ختم نہیں ہوئیں، وہ اس صدی میں بھی زندہ ہیں۔ وہ آج بھی بیماروں کو اعمال کی سزا کا عندیہ دے رہی ہیں۔ وہ آج بھی، تم بھٹکے ہوئے تھے، تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے اللہ نے یہ مصیبت نازل کی ہے کہ پتھر مار رہے ہیں، تون و کرہن، ورنہ گھسیٹ کر۔ یہ اس صدی کے انسان کے کنکر ہیں۔ تم نے اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان کیوں کیا ہدا؟ حضرت ایوب 30 سال تک بیمار رہے تھے۔ وہ پہلے سے ہی اللہ کی طرف متوجہ تھے، پھر وہ بیمار کیوں ہوئے؟ لاکھوں کروڑوں بچے پیدا ہوتے ہی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیا اس لیے کہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، یا وہ اللہ کی حکم عدولی کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ مشکلیں نبیوں پیغمبروں نے جھیلی ہیں۔ سیدھا راستہ دکھانے والوں کے راستے ہمیشہ کٹھن رہے ہیں۔ تو کیا اللہ ان سے ناراض تھا، اس لیے ان کے راستے میں مشکلیں رکھ دی؟
آج کی اس دنیا میں بھی جو جتنا سچا، ایماندار، پاک باز ہے، وہ اتنی ہی بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، اس لیے کہ خدا کے نیکی کا راستہ ایسا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے ہی ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ کیا تم نے سوچا کہ وہ تمہیں عام سے خاص کرنا چاہتا ہے؟ مجھے کس لیے؟ میں نیک اور اچھی والی لڑکی نہیں ہوں۔ دینے والے کی چاہت، اس کی چاہت کہ تمہیں اپنی بندگی کے لیے بنایا، اس کی چاہت کہ تمہیں بلند مقام کے لیے چنا ہے۔ وہ چونک گئی۔ اللہ کی چاہت، میں؟ کیوں نہیں؟ اللہ کی چاہت یہی ہے انسان کا اصل نصیب۔ تم نے اپنی بیماری کو اس کی چاہت سے کیوں نہیں دیکھا؟ وہ مت سوچو جو لوگ چاہتے ہیں کہ تم سوچو۔ اپنے رب کو اس گمان کے ساتھ نہ رکھو جس گمان پر انہوں نے رب کو رکھا ہوا ہے۔ تم گناہ گار ہو، سیاہ کار ہو، نیک ہو، اچھی یا بری، جو بھی ہو، اس فیصلے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس رہنے دو۔ وہ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مصیبت، تکلیف، پریشانی یا بیماری، اسے اللہ کا قہر یا عذاب سمجھنا چھوڑ دو۔ جب بادلوں کا سینہ شک ہوتا ہے تو آب برستا ہے۔ ہر شے جو ٹوٹتی ہے وہ ایک نئی صورت میں بدل جاتی ہے۔ بیج کا انتشار جڑ اور تنے کی صورت میں ڈھلتا ہے۔ کونپلیں، پتے، پھول، درخت، جنگل، سبزہ، یہ انقلاب بیج کی توڑ سے برپا ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر بیج اپنا سینہ باندھ کر بیٹھ جائے اور خوف سے خود کو سمیٹ لے تو کیا یہ انقلاب ممکن ہے؟ زمین کا سینہ شک ہوتا ہے تو جہاں باغ و بہار ہوتا ہے۔ زمین پر ایڑیوں کی ضرب پڑتی ہے تو چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ ماں پر تکلیف کا باب کھلتا ہے تو ہی نئی روح کو راستہ ملتا ہے۔ نئی روح، ایک اور انسان، ایک اور مقام۔ ایمان کے لیے انسان کا سینہ شک کرنا پڑتا ہے۔ جاہلانہ عقیدوں پر ضربیں لگائی جاتی ہیں۔ پچھلے لوگوں کو اپنے پتھر کے خدا توڑنے پڑے تھے، تب ہی وہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ جھوٹے خداؤں کے دعوے داروں کو توڑا تو سچا خدا پایا۔ خدا، کیا انسان گھاٹے میں رہا؟ ایمان پا لیا تو باقی کیا بچا؟ تو ٹوٹنے سے کبھی نہ ڈرو، تبدیلی سے خوفزدہ نہ ہو۔ تم سیپی میں بند ہو اور وہ تمہیں توڑ کر موتی بنا دینا چاہتا ہے۔ ہر دل میں جو تکلیف سہتا ہے وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ سوچو، عبادت میں افضل عبادت روزہ رکھنا ہے، تو کیا تم یہ کہو گی کہ اللہ بھوکا رکھوا کر ثواب کا لالچ دے رہا ہے؟ وہ تمہیں ویسے ہی ثواب کیوں نہیں دے دیتا؟ تم سے کھانا پینا چھڑوا کر خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ جسم کو بھوکا رکھوا کر اللہ روح کو غذا دلواتا ہے۔ ایک کی بھوک، پیاس، صبر، برداشت دوسرے کی روحانی طاقت ہے۔ تم جیسی ماڈرن لڑکی کو میں یہ بھی بتا دوں کہ آج تک دنیا میں سائنس یا ترقی کے نام پر جتنے بھی معجزے ہوئے ہیں وہ روحانی طاقت سے ہوئے ہیں۔ جسمانی طاقت سے کبھی کچھ ظہور پذیر نہیں ہوتا۔ سائنسدان کئی دن کھائے پیے بغیر اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، تو کیا ان کے جسم انہیں معجزوں کی طاقت دیتے ہیں؟ کیا چاند پر جانے والا انسان طاقتور تھا؟ نہیں، خدا، اس کی جسمانی طاقت محدود تھی، لیکن روحانی جرأت لامحدود تھی۔ یہ روحانی طاقت ہی ہے جو ہر شے کو مسخر کرتی ہے اور کرنے والی ہے۔ اس لیے تمہیں 30 دن تک روزے رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ آئندہ کے 11 مہینے تم روحانی طاقت کے بل بوتے پر اپنی مشکلوں اور مصیبتوں سے فائٹ کر سکو۔ یہ روزے انرجی سٹور کر لیتے ہیں، وہ انرجی جو دنیا کی کوئی خوراک، ٹونک، انرجی بوسٹر، لاکھوں کروڑوں کے نسخے بھی نہیں دے سکتے۔ یہ انرجی صرف اور صرف بھوکا رہ کر، روزہ دار بن کر ہی ملے گی۔ اگر بیرونی دنیا نے یہ انرجی کسی نہ کسی طرح سے پیدا کر بھی لی تو وہ اس انرجی کو تمہاری روح تک ڈیولپ نہیں کر سکے گی۔ یہ کام صرف اور صرف اللہ کرتا ہے، صرف اس کا نظام سر انجام دیتا ہے۔ کیا تم کسی کو پیسے دے کر اپنی مصیبت سے لڑنے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ کیا تم اپنی تکلیف حتیٰ کہ اپنا سر درد کسی کو کھربوں ڈالرز دے کر سہنے کے لیے کہہ سکتی ہو؟ بیمار کا بستر ایسا بستر ہے جہاں بیمار کو ہی لیٹنا پڑتا ہے۔ تمہیں اپنے درد خود سہنے ہیں، اس لیے طاقت ذخیرہ کرنے کے لیے بھی تمہیں ہی کہا گیا ہے۔ دنیا میں اموات کی تیسری بڑی وجہ ذہنی امراض، ڈپریشن، بے چینی
مایوسی ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ان سب بیماریوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار ہے نہ طاقت۔ ذہن میں جنگیں برپا ہیں اور انسان یہ جنگیں ہارتا جا رہا ہے، اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی طاقت روحانی طاقت کو بیدار کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روحانی طاقت صرف روزے سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اسے حاصل کرنے کا۔ تمہاری کھانے پینے کی طلب کو توڑ کر اللہ تمہیں اتنی بڑی طاقت دے رہا ہے، تم اپنے رب کے معاملات میں شک کیسے کر سکتی ہو؟ وہ بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف، تم اس پر سوال کیسے اٹھا سکتی ہو؟ کتنے با علم اور باخبر ہو تم۔ وہ اس کی ذہانت پر حیران تھی۔ میں نہیں خدا، تم۔ سارا علم، سب خبریں تمہیں دی گئی ہیں، انسان کو، مجھے، خدا کو۔ اسے اپنی 24 سالہ زندگی یاد آئی۔ ایسی غفلت، ایسی جاہلیت، وہ بڑبڑائی تھی۔ خدا تم نے علم کی کوئی ایک بات نہیں سیکھی، کیوں؟ وہ خود سے ہی شکوہ کر رہی تھی۔ تم نے اپنے رب کو کسی ایک بھی خوبی سے نہیں پہچانا، کس لیے؟ وہ خود پر افسوس کر رہی تھی۔ عام طور پر موت کی دھمکی انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ باخبر کر دیتی ہے۔ پائلو کوئلو۔ مجھے کینسر کا تحفہ دیا گیا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ نے مجھے تبدیل ہونے کا موقع دیا۔ علی بنت۔ وہ باخبر ہو چکی تھی، اس لیے میں اپنی بیماری کو قبول کرتی ہوں، مضبوط انداز میں کہہ رہی تھی۔ روحانی طاقت اور زندگی کے لیے اپنے رب کا مقصود پانے، خود کو پوری طرح سے علم اور یقین کے حوالے کرنے کے لیے۔ میں خدا، میں اپنی بیماری کو تکلیف نہیں، مصیبت نہیں، سزا نہیں، انعام کی صورت میں قبول کرتی ہوں۔ فرشتے نے اسے خوشی سے دیکھا۔ مجھے خوشی ہے، یہی میرا کام تھا، تمہیں سمجھانا، راستہ دکھانا۔ کیا میں ٹھیک ہو سکتی ہوں؟ اس نے سب سے اہم سوال پوچھا تھا۔ شک کرنا چھوڑ دو، اس نے سب سے اہم جواب دیا تھا۔ میں ٹھیک ہونا چاہتی ہوں، شفا یاب۔ وقت کی مقدار اور گنتی کو بھول جاؤ، اپنا حوصلہ پہاڑ بنا لو اور اپنی ہمت آسمان۔ خدا سے تجارت شروع کر دو۔ تجارت۔ فرشتہ اسے حیران کرتا رہا تھا، لیکن اس بار کچھ زیادہ ہی حیران کر دیا تھا کہ بے ساختہ اس کا منہ کھل گیا تھا۔ تمہاری زبان میں بزنس، انویسٹمنٹ شروع کر دو اللہ کے ساتھ۔ جو دے سکتی ہو دے دو، پھر اس سے وہ مانگ لو جو اس سے لینا چاہتی ہو۔ کہنا عجیب لگ رہا ہے، لیکن شاید تمہارا دماغ چل گیا ہے۔ تم مجھے اللہ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ بالکل۔ اللہ کو قرض حسنہ دو اور اللہ معاملات میں بہترین ہے۔ اللہ کے ساتھ بزنس کرنے سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ سب انویسٹ کر دو، سب۔ اس کا وعدہ ہے کہ اس کے ساتھ بزنس کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ ایسا بزنس 1000 گنا سے زیادہ منافع میں جاتا ہے، اور اللہ کے 1000 گنا کو اپنے حساب کتاب کے 1000 گنا میں نہ گننا۔ اللہ کی گنتی اور وزن کے پیمانے انسان کبھی نہیں بنا سکے گا۔ وہ ابھی تک ہکا بکا تھی۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ٹھوری بھی کھجائی تھی۔ اس نے مذہب کی سٹڈی نہیں کی تھی۔ ساری دنیا، پوری مخلوق نے مل ملا کر لفظ مذہب کو اتنا زیادہ بدنما کر دیا ہے کہ اس کی سٹڈی کرنا جرم کرنے کے برابر لگتا ہے۔ ہر انسان مذہب سے ایسے دور بھاگ رہا ہے جیسے اس سے زیادہ خطرناک اور جان لیوا چیز کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا، تو میں کیا انویسٹ کروں؟ یقین اسے ابھی بھی نہیں آیا تھا، لیکن پھر وہ بھی پوچھ رہی تھی۔ کچھ بھی، جو دے سکتی ہو وہ دے دو، بدلے میں تمہیں اس کا منافع مل جائے گا۔ اچھا، کیا میں بے چینی دے سکتی ہوں؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ بالکل، دے دو، بدلے میں قرار مل جائے گا۔ کیا واقعی؟ میری بے چینی بھی انویسٹ ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ اپنی توجہ، اپنی محبت، اپنی شکر گزاری، اپنا صبر، اپنا درد، اپنی تکلیف، سب دے دو۔ اپنا سب کچھ انویسٹ کر دو، کسی چیز کو معمولی نہ سمجھو۔ خدا ہر چیز میں ڈیل کرتا ہے، ہر چیز انویسٹ ہوتی ہے اس کے بزنس میں۔ دکھی دلوں کو دی جانے والی تسلی اور معصوم دلوں کو دی جانے والی مسکراہٹ تو خاص طور پر۔ میری بے قراری، میرا غصہ، میرا بے صبرا پن بھی، یہ تو سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہی منفی جذبوں کی ہوتی ہے۔ سب خدا، تمہارے لفظ بھی، تمہاری خاموشی بھی،
تم اس کے لیے صبر کرنا شروع کر دو، تم اس کے لیے تکلیف کو قبول کر لو، تم اس کے لیے اس تکلیف سے نکلنے کا چارہ کرنا شروع کر دو، تم اس کے لیے مسکرا دو، تم اس کے لیے اپنی بے چینی کا گلا گھونٹ دو، تم اس کے لیے پرسکون ہو جاؤ، تم اس کے لیے صبر سے رہو، تم اس کے لیے بے صبری چھوڑ دو، تم اس کے لیے ہمت سے کام لو، تنہائی سے نکل آؤ، یہ سب تم اس کے لیے کرتی جاؤ اور پھر وہ تمہارے لیے سب کر دے گا۔ کیا اللہ اتنا کچھ؟ سوال ادھورا رہ گیا تھا۔ فرشتے نے کیا سے بات اچک لی تھی۔ خدا کے اختیار پر کبھی کیا کا سوال نہیں اٹھاتے خدا۔ کیا بہت بڑا اعتراض ہے؟ کیا وہ میری مدد کرے گا؟ کیا وہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا وہ مجھے سنتا ہے؟ کیا وہ اللہ ہمیشہ موجود رہا ہے، وہ کبھی کیا نہیں ہوتا۔ اس لفظ کو اپنے دل سے نکال دو۔ خدا کی صفات پر کیا نہیں لگ سکتا؟ وہ تو کن کہتا ہے اور فیکن ہو جاتا ہے۔ کیا سوال شک کو تو پیدا ہی نہیں کیا گیا؟ کیا شک کو شیطان نے بنایا اور انسان کو تھما دیا؟ خدا کو جیسے سارے جہان کی دولت مل گئی تھی، کمال ہو گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ کتنی بے وقوف رہی ہوں میں۔ ہاں، بہت بڑی پھول۔ فرشتہ ہر باری سے اچھے الفاظ میں تسلی دینے والا نہیں تھا، طنز کرنا اس کا بھی حق بنتا تھا۔ اس نے بے ساختہ قہقہا لگایا۔ ہاں، پھول۔ پھول نے ماما کے لائے پھولوں میں سے ایک پھول نکال کر پکڑ لیا۔ میری پہلی انویسٹمنٹ۔ اس نے کمرے سے باہر قدم بڑھا دیے تھے۔ یہ آپ کے حصے کا پھول اور خوشبو مجھے خدا کے باغ میں آپ کے نام سے کھلا ہوا ملا۔ سوچا خدا کے جہاں میں کھلے ہوئے دوسرے پھولوں کو دے دوں آپ کو۔ وہ ساتھ والے کمرے میں آئی تھی جہاں 2 بچوں کی 28 سالہ ماں ایڈمٹ تھی، وہ بھی کینسر کے مرض میں مبتلا تھی۔ اس نے ایسے محبت بھرے انداز سے کہا تھا کہ وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ پھول کو پھول دے رہا ہے، پھول لیتے ہوئے ہنس کر کہا۔ شوہر نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور کچھ ہی دیر میں دونوں ایسے باتیں کرنے لگی تھی جیسے ایک ساتھ سکول میں پڑھتی رہی ہوں اور بچیوں کی پونیاں بھی کھینچتی رہی ہوں۔ تھوڑا وقت اور گزرا تو دونوں کے بلند با قہقہوں سے دیواریں لرزنے لگی تھیں۔ یہ سب ایسے ہی جاری رہتا تو ہاسپٹل کی چھت گرنے کا خطرہ بڑھ سکتا تھا۔ لڑکیاں جب مل کر بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں تو یقین جانے زمین کے پھٹنے تک کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ انسان کسی دوسرے انسان کو جو سب سے زیادہ قیمتی چیز دے سکتا ہے وہ اس کا وقت ہے۔ اللہ کے پاس جو بہترین چیز انویسٹ کروا سکتا ہے وہ دوسرے انسان کو دی جانے والی مسکراہٹ ہے۔ انسان کو دیا جانے والا وقت، ان کے چہروں پر کھلائی جانے والی انویسٹمنٹ کو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ دوسروں کی راہ سے چنے جانے والے کانٹے خدا کو پھولوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب وہ یہ پھول حاصل کرنے والی تھی، کانٹے چن کر اپنے لیے گلدستہ بنانے والی تھی۔